اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سری لنکا سے سبق سیکھیں۔ 18 مئی 2024 کو سری لنکا میں سرکاری سطح پر تامل علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کی کامیابی کے 15 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ 18 مئی 2009 عیسوی کو تامل ٹائیگرز کے لیڈر پربھا کرن کو ہلاک کرنے پر سری لنکا کی حکومت اور فوج نے حتمی فتح کا اعلان کیا تھا۔ سنہالی زبان و ثقافت کے گڑھ متارا سے رنیل وکراما سنگھے، جنہوں نے سابق صدر راجا پاکسے کی جگہ اس وقت کے سری لنکا کے صدر کا عہدہ سنبھالا جب بدترین معاشی صورتحال اور ظلم کی چکی میں پسی عوام اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور عوام کے ایک سمندر نے صدارتی محل پر ہلہ بول دیا تھا۔ راجا پاکسے کو تو فوج نے پناہ دے کر بچا لیا، لیکن سری لنکا آج بھی اس بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے نہیں نکل پایا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر عوام سے خطاب کیا۔ اپنی تقریر میں سری لنکن صدر کا کہنا تھا کہ عوام شاید اس کامیابی کے حوالے سے گونگی، بہری اور نابینا ہو چکی ہے، اور ان کی ناپسندیدگی کے باوجود ہر سال اسی تاریخ پر ایسی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا رہے گا۔ اس سے قبل 2009 عیسوی سے 2021 عیسوی تک راجا پاکسے ہر سال 18 مئی کو قوم سے یوں خطاب کرتے گویا کہ وہ اپنے ملک میں جنگ میں جیت کی فتح کا جشن نہیں منا رہے بلکہ امن حاصل کرنے کی یہ تقریبات ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سری لنکا میں 37 برسوں سے جاری خانہ جنگی کا خاتمہ 18 مئی 2009 عیسوی کو ہوا تھا۔ سری لنکا میں خانہ جنگی کی متعدد وجوہات تھیں، اور یقیناً تامل علیحدگی پسندوں نے بھی عوام اور افواج کو نشانہ بنایا۔ ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ پاکستان میں جن کے خلاف آپریشن کیے جاتے ہیں اور اب بھی جاری ہیں، وہ کم از کم ملک میں علیحدگی کا کھلم کھلا نعرہ بلند نہیں کر رہے، بلکہ پون صدی سے تمام حکومتوں اور مقتدرہ کے ظلم و ناانصافی سے ناراض ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق سری لنکا کے اس پرتشدد تنازع میں 1 لاکھ افراد کی ہلاکت ہوئی اور ان میں 40,000 کی ہلاکت فوجی آپریشن کے آخری ایام میں ہوئی تھی۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق تامل ٹائیگرز کے خلاف فوجی آپریشن میں 80% ہلاکتیں عام شہریوں کی ہوئیں۔ بہرحال اس سال 18 مئی کو تامل ٹائیگرز کے حق میں عام تقریب منعقد کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکومت نے تامل ٹائیگرز کی تنظیم کی جھنڈیاں یا نشان لگانے کے علاوہ ہر قسم کے اجتماعات کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ پولیس نے جافنا میں کئی مقامات پر ہونے والی دعائیہ تقاریب پر دھاوا بول کر انہیں منتشر کر دیا۔ 18 مئی 2009 عیسوی کو تامل باغیوں کے لیڈر ولو پلائی پربھا کرن کو مولی وائیکال نامی گاؤں کے قریب پانی کے تالاب پر بنائی گئی پناہ گاہ میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 37 سال سے جاری رہنے والی خانہ جنگی نے سری لنکا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ نہ جانے کیوں سری لنکا کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر پاکستان کے حوالے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 18 مئی کو 2 سے تقسیم کرنے پر 9 مئی کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ سری لنکا میں سنہالی لوگ اکثریت میں ہیں اور تامل اقلیت کو اس سے بڑی شکایت رہی ہے۔ مذاہب کو دیکھا جائے تو 70% آبادی بدھ مت پر یقین رکھتی ہے، جبکہ ہندو، مسلم اور مسیحی تقریباً 10% کے 3 بڑے گروہ ہیں۔ آبادی تقریباً 2.25 کروڑ ہے، یعنی کراچی کی آبادی کے برابر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سری لنکا سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، لیکن پاکستان کی فی کس پیداوار سالانہ صرف $1300 ہے، جبکہ سری لنکا کی تقریباً $4000 کو چھو رہی تھی۔ بہرحال سری لنکا کی تاریخ میں 2 شخصیات بڑی اہم رہی ہیں، ایک سری ماؤ بندرا نائکے اور دوسرے جے وردھنے۔ سری ماؤ بندرا نائکے اپنے والد کے قتل کے بعد 1960 عیسوی میں سری لنکا کی وزیر اعظم بنی اور وہ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ 1970 سے 1977 عیسوی تک وزیر اعظم رہیں۔ 1977 عیسوی میں دائیں بازو کے جے وردھنے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے ایسا صدارتی نظام متعارف کروایا جس میں وزیر اعظم صدر کے تابع رہتا ہے۔ جے وردھنے 1977 سے 1979 عیسوی تک کل 12 سال اقتدار میں رہے، 1 سال بحیثیت وزیر اعظم اور 11 سال صدر کے طور پر۔ ان کے بعد دائیں بازو کی یونائیٹڈ نیشنل پارٹی مزید 5 سال اقتدار میں رہی۔ 1994 عیسوی کے بعد سری ماؤ بندرا نائکے کی صاحبزادی چندریکا کمارا ٹنگا 2005 عیسوی تک یعنی 11 سال صدر رہیں۔ اسی دوران 1994 سے 2000 عیسوی تک ان کی والدہ بندرا نائکے کے پاس وزیر اعظم کا عہدہ رہا۔ 2000 عیسوی میں اپنی وفات کے وقت وزیر اعظم بندرا نائکے کی عمر 86 برس تھی۔ 2006 عیسوی میں سری لنکا فریڈم پارٹی کی قیادت چندریکا کے ہاتھ سے نکل کر مہندرا راجا پاکسے کے ہاتھ میں آ گئی، جس کے بعد راجا پاکسے خاندان کا عروج شروع ہوا۔
انہیں صدر اور وزیر اعظم کے عہدے ملتے رہے۔ سری لنکا فریڈم پارٹی کے مہندرا راجا پاکسے 2005 سے 2015 عیسوی تک 10 سال صدر رہے۔ اس دوران انہوں نے 26 سال سے جاری خانہ جنگی کو سختی سے کچل دیا اور اس دوران ان پر سنگین جنگی جرائم کا الزام بھی لگا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس وجہ سے وہ 2015 عیسوی میں انتخاب ہار گئے، جس کے بعد سری سینا کی حکومت رہی جو فریڈم پارٹی اور UNP کی مخلوط پارٹی تھی۔ لیکن پھر 2019 عیسوی میں مہندرا راجا پاکسے کے بھائی گوٹابایا راجا پاکسے صدر بن گئے۔ صدر گوٹابایا ایک سابق فوجی افسر تھے جو اپنے بھائی کے دور صدارت میں 2005 سے 2015 عیسوی تک وزارت دفاع کے سیکرٹری رہ چکے تھے۔ انہوں نے صرف 20 سال فوج میں کام کرنے کے بعد 42 سال کی عمر میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے جلد ریٹائرمنٹ لے کر کاروبار شروع کر دیا تھا۔ گویا موروثی سیاست کا جو بیج روز اول سے ڈال دیا گیا اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ عوام اشرافیہ سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ راجا پاکسے خاندان سری لنکا کا سب سے بااثر سیاسی خاندان بن چکا تھا۔ ایسا وقت بھی دیکھنے میں آیا کہ اسی خاندان کا ایک بھائی صدر تھا اور دوسرا وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس اور ایوان بالا کے اسپیکر بھی اسی خاندان کے لوگ تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے بے تحاشا قرضے لیے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو ہضم کر لیا۔ پھر اشرافیہ کو ٹیکس میں کھلی چھوٹ دی گئی، دھڑا دھڑ نوٹ چھاپنے شروع کر دیے۔ بجٹ کا خسارہ حد سے بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی۔ سری لنکا کو دیوالیہ کر دیا گیا۔ اس کے پاس صرف $2 ارب کے ذخائر بچے، جبکہ سری لنکا کو $4 ارب کے قرضے ادا کرنے تھے۔ ان کے علاوہ $1 ارب کے بین الاقوامی بانڈ کی ادائیگی بھی کرنی تھی۔ اگر سری لنکا کے ملکی اور بین الاقوامی قرضے ملا لیے جائیں تو بہت جلد اسے فوری طور کل $9 ارب ادا کرنے تھے۔ اس بحران کو پیدا کرنے میں IMF کا بھی اہم کردار تھا۔ پھر IMF ہی نے نجات دہندہ کے طور پر میدان میں چھلانگ لگائی۔ کڑی ظاہری اور باطنی شرائط لگائی گئیں۔ آج سری لنکا تاریخ کے بدترین بحران میں مبتلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ چھوٹا سا ملک اس بحران کا شکار کیسے ہوا؟ اس کی ایک بڑی وجہ خود سری لنکا کے حکمرانوں کی بدعمالیاں ہیں۔ بدعنوانیاں، اقربا پروری اور ضرورت سے زیادہ اخراجات ہیں، جبکہ IMF اور قرضوں پر انحصار نے معیشت کو ڈبو دیا۔ اشرافیہ کی لوٹ مار اور موروثی سیاست کی وجہ سے بدترین ارتکاز دولت دیکھنے میں آئی۔ پھر یہ کہ امن کے نام پر عوام خصوصاً تاملوں کو نشانہ بنایا گیا اور شر پسندوں سے زیادہ عام آدمی کو پیس کر رکھ دیا گیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ حکمرانوں کی انہی بدعمالیوں، بدعنوانیوں، اقربا پروری، شاہانہ اخراجات، قرضوں پر انحصار اور بدامنیوں انسانی حقوق کی پامالی نے ملک ڈبو دیا۔ سری لنکا کی کہانی اس لیے سنائی گئی ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی شاید ہم دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں۔ اللہ کرے کہ ہم سبق سیکھیں اور ملک و ملت کی بہتری کے لیے اپنا قبلہ درست کریں۔